السلام علیکم دوستوں، نئی کال لے کے آپ کے ساتھ 9 ستمبر 2025 کے لیے آج کے ایکسائٹنگ سیشن کو بھی دیکھیں گے اور کل آنے والے سیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بہت آپ کو مبارکباد کہ مارکیٹ روزانہ ایک نیا ہائی بنا رہی ہے۔ آج 1,56,000 یعنی کہ 156,199 کا ہائی بنایا مارکیٹ نے، اور پھر 156 کے پاس کلوز بھی ہو گئی، جو کہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہے۔ کلوزنگ بھی ایکسائٹنگ ہے، ہائی بھی ایکسائٹنگ ہے۔ چلتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی کی طرف۔ تو جناب، دس از ٹرو انف ٹو بلیو آن ٹریڈنگ آن لیولز، کیونکہ ہمارے ٹریڈرز اور فالوورز کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، سلام کرنا چاہوں گا، کیونکہ لیول پر اعتماد اور ان کا ڈسپلن جو ہے اس پرجوش مارکیٹ میں ان کو بہترین منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ سمجھداری سے اگر آپ لیولز اور ڈسپلن کا استعمال کرتے ہیں تو نقصان کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اب آج کی چارٹ کو دیکھیں آپ، جو لیول بتایا گیا تھا مارکیٹ اس سے اوپر کھلتی ہے۔ سب سے پہلے اس سے اوپر کھلنے کے بعد مارکیٹ جو ہے سیدھا 155,785 کی طرف جاتی ہے، جو آج کا پہلا ہدف تھا، اور وہاں سے اس کو اچیو کرنے کے بعد مارکیٹ پھر ایک سروائیول موڈ میں نظر آتی ہے کہ اس ٹارگٹ کو سیکیور کرے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مارکیٹ نے کوشش کی اس کے بعد کا جتنا ٹائم تھا کہ وہ اس ٹارگٹ کو سیکیور کرے، اور جب اس ٹارگٹ کو سیکیور کیا اس نے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے ایک لاسٹ 30 منٹس میں ایک نئی موو بنا لی، اور وہ جو موو تھی اس نے 156,199 کا ہائی بنایا۔ خیر بہرحال اس دوران آپ کو مڈ ڈے کالز بھی ملی ہیں، اور مڈ ڈے کال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب 155,600 کے نیچے پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، وہ بھی دن کی، مطلب آج کے دن کی، اگر اس کے نیچے رکنا شروع کرے مارکیٹ، اور اس کی کنفرمیشن 155,445 کے اوپر ہوگی۔ اور 155,445 لیول جو پہلے آج صبح ریزسٹنس تھا، وہی مارکیٹ کے لیے میجر ایگزاسشن ٹریگر اور سپورٹ لیول بن گیا۔ اور اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ نہیں توڑا مارکیٹ نے اس کو، اور یہی وجہ تھی کہ مارکیٹ پھر آگے نکل گئی، اور ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ یہ سیکنڈ مڈ ڈے اپڈیٹ میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ تو جناب یہ تو تھی آج کی صورتحال۔ اوورال پورے اگر اس ریلی کو دیکھیں تو اکثر تقریباً سارے ہی سیکٹر اور اسٹاک پرفارم کر رہے ہیں، کوئی زیادہ، کوئی کم، کوئی بہت زیادہ والیوم کے ساتھ، کوئی تھوڑے بہت والیوم کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو سلیکشن ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کون سے اسٹاک اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر سکیں، کیونکہ مارکیٹ تو نو ڈاؤٹ اوپر جا رہی ہے۔ ہم نے میرے خیال میں ویکینڈ پہ بات کی تھی کہ پتہ نہیں 38,000 یا 33% مارکیٹ 10-11 ہفتوں میں اوپر آ گئی ہے۔ تو ہمارے جو پروفٹ ہیں وہ 33% سے بہت زیادہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف جو مین کی ہے وہ جو ہم نے اسٹاک روٹیٹ کیے ہیں اور وقت پہ نکلے ہیں، اور پھر ہم نے نئے پرفارمنگ اسٹاک میں انٹری لی ہے، اس سے ہمارا جو منافع ہے وہ دوگنا ہو گیا۔ امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے تو آ جاتا ہے بلش سینیریو، کیونکہ اگر مارکیٹ کو اوورال دیکھیں تو آپ چارٹ پہ، آپ ڈیلی چارٹ اگر دیکھیں تو ایک تسلسل نظر آ رہا ہے بلز کا، جو بلز کی طاقت پہ پوائنٹ کرتا ہے۔ ہائر ہائیز اور ہائر لوز بن رہے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ، تو بلز کی طاقت کا اندازہ وہاں لگایا جا سکتا ہے۔ آج ایک لیول تھا 156,775 795، جس کو آج کے دن کا اٹموسٹ ٹارگٹ قرار دیا گیا تھا۔ آج مارکیٹ نے وہ 156,900 جو میں نے آپ کو دوران مارکیٹ اپڈیٹ کیا تھا، اگر اس لیول کو مارکیٹ 2-2:30 بجے توڑ لیتی تو شاید ہم یہ ٹارگٹ آج دیکھ لیتے، جو ہم نہیں دیکھ پائے۔ مگر بہرحال 156 کے اوپر کلوز ہونا اس بات کی یقین دہانی ہے کہ کل انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو ضرور دیکھ لیں گے، اور اگر اس ٹارگٹ کے اوپر مارکیٹ سروائیو کرتی ہے تو پھر مزید 800,000 پوائنٹ اوپر جا سکتی ہے۔
تو مارکیٹ اس وقت فل پاورفل بلش مومنٹم میں ہے، مگر رسک مینجمنٹ کو اگنور نہیں کریں گے، ٹریلنگ اسٹاپ لاس ضرور کریں گے. گو کہ چھوٹی موٹی ایگزارشن 155-600 کے نیچے ہے اور اس کی کنفرمیشن 155-445 کے نیچے. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آج میں نے سیکنڈ مڈ ڈے اپڈیٹ میں آپ کو کہی یا فرسٹ مڈ ڈے میں کہی شاید، جس کا چارٹ بنا کے دیا تھا. بہرحال تو اگر اس کے نیچے مارکیٹ آتی ہے تب بھی مندی نہیں ہے، ہو سکتا ہے والیومز میں کمی آئے، کنسولیڈیٹ کرے مارکیٹ، کیونکہ 154.075 تک تو مجھے بیئرس کی طاقت یا بیئرس کی انٹری صحیح معنوں میں نظر نہیں آ رہی. تو آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ اگر یہ بلش بھی ہے مارکیٹ، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ڈسپلن اور رسک مینجمنٹ کو برقرار رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس بلش مومنٹم جو انڈیکس کا ہے اس سے کہیں زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا. اور یہ آج کی جو اینالسٹ بریفنگ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے روٹیشن ڈریون نظر آ رہی ہے، رفتار بہت اچھی ہے اس کی، باری باری سیکٹر اور اسٹاکس لیڈ کر رہے ہیں، اور روٹیشن ڈریون کی وجہ سے یعنی کہ ریپلیس کرنے کی وجہ سے ہم ان سیکٹر اور اسٹاکس کو باری باری فوکس کر پا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا، ہر دفعہ ہم نئے پیسے تو نہیں ڈالتے، مزہ تو اسی میں کہ ایک مخصوص انویسٹمنٹ کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس سے میکسیمم فائدہ حاصل کیا جا سکے، ورنہ اس میں کروڑوں اربوں روپے بھی ڈال دیں تو آپ کم ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو لوگ ان تمام پابندیوں کا خیال کرتے ہیں تو پھر ان کو انعام بھی پورا ملتا ہے. تو اگر آپ کمزور اسٹاکس کی طرف فوکس کریں گے، زیادہ یہ سوچیں گے کہ یار یہ کم قیمت کا ہے، یا اس کے مطلب اپنے طور پہ بنائے گئے مفروضوں پر چلیں گے، تو پھر نقصان کا امکانات بڑھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال ڈسپلن اور سلیکٹیو ہونا آپ کا یہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے آپ کے منافع میں. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، اور اگر فائدہ مند لگتی ہے تو اپنے دوستوں اور نیٹ ورک میں بھی بتائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.